ایک چنگچی رکشے والے سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ جھنڈے آپ لوگوں نے کیوں لگائے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی ہمیں تو فلاں صاحب نے پیسے دیے ہیں کہ آپ جب سراج الحق صاحب آئیں تو آپ اس انداز سے ان کا استقبال کریں کہ جمعیت علماء اسلام کے جھنڈوں سے پورا یہ اڈا جو ہے جگمگا اٹھے۔ میں نے پھر اس صاحب سے کہا کہ دیکھیے، اگر کل مولانا فضل الرحمان صاحب آتے ہیں اور میں اپنے حزب المجاہدین کو یا جمعیت طلبہ عربیہ کے ساتھیوں کو کہوں کہ جی 200 آدمی بھیجو، آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی کے لوگ تو نظریں آتی ہیں، وہ تو جان اور مال کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ تو اگر میں ان سے کہتا جمعیت طلبہ عربیہ سے کہ 100 آدمی تم بھیج دو، حزب المجاہدین سے 100 تم بھیجو، اسلامی جمعیت طلبہ 100 تم بھیجو، اور ہماری کئی تنظیمیں کہ بھائی 100 300-400 آدمی اگر میں یہاں اکٹھا کروں، اور اپنے گاؤں میں، میرے گاؤں میں الحمدللہ جماعت اسلامی کا ایک مضبوط نیٹ ورک ہے، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد ہے، ان سب کو میں اکٹھا کروں مولانا فضل الرحمان صاحب کے آمد کے دن کہ جی جماعت اسلامی کے جھنڈے لہرا کر کے مولانا کا اس انداز سے استقبال کیجیے، تو میں نے کہا کہ تمہاری کیا پوزیشن ہوگی؟ یہ جو تمہاری سوچ ہے اور یہ کم ظرفی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ تم جمعیت علماء اسلام ایک بڑی جماعت ہے، علماء کی جماعت ہے، لیکن یہ جو تنگ نظری ہے تمہاری کہ جو تمہارے ساتھ ہیں پکا مسلمان ہے، جو جمعیت علماء اسلام سے نکل گیا پکا یہودی ہے، اس نظریے کو چھوڑ دیں، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ کے امیر تھے جمعیت علماء اسلام کے امیر مرکزیہ پیر طریقت رہبر شریعت مولانا سراج احمد دین پوری صاحب، وہ جمعیت علماء اسلام کو داغ مفارقت دے گئے، جمعیت علماء اسلام سے نکل گئے، پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اور بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم تھی تو یہ سراج احمد دین پوری صاحب اس کے مشیر مذہبی امور مقرر کیے گئے۔ اس طرح لوگ آپ سے جائیں گے، اور اسی طرح جو ہے آپ کی جو پارٹی کے اندر جو انتخابات ہے اس میں جو ہے ہر وقت تم گتا ہوں گے، اور آپس میں جھگڑے لڑائیاں ہوں گی، جس طرح کے مالاکنڈ میں جمعیت علماء اسلام کے درمیان میں ہاتھا پائی ہوئی، ایک دوسرے کو گرایا، پوری دنیا نے نیٹ پر دیکھا، ویڈیو آ گئی، علماء لڑ رہے ہیں۔ پھر کراچی میں سبزی منڈی میں آپ کے انتخابات میں فائرنگ ہوئی باقاعدہ، مختلف شہروں میں۔ یہ کیا ہے؟ جماعت اسلامی کی تربیت تو یہ ہے کہ جب ایک آدمی امیر بنتا ہے یو سی کا یا تحصیل کا یا زون یا ضلع کا تو وہ روتا ہے۔ سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے امیر بنے تو زاروں قطار رو رہے تھے کہ ایک ذمہ داری آن پڑی ہے، میں اس ذمہ داری کو نبھا سکوں گا یا نہیں۔ حافظ شمشیر شاہد صاحب جمعیت طلبہ عربیہ کے منتظم بنے، رو رہے تھے، کتنی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی، اب میں اس ذمہ داری کو نبھا سکوں گا یا نہیں، یہ تو آزمائش ہے، رو رہے تھے۔ اور آپ کے ہاں اس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، کنونسنگ ہو رہی ہے باقاعدہ کہ جی مجھے امیر بناؤ۔ یہ جو آپ کی جو رکن سازی ہے توق کے حساب سے، جس طرح ریوڑیاں بازار میں بکتی ہیں، آپ کی جو رکن سازی ہے 30 روپے پر ایک رکن، اس رکن کی اب کوئی کہ جی اس کی تو کوئی اہمیت نہیں، کیوں نہیں ہے اہمیت؟ اس کی اہمیت ہے آپ کی اس رکن کی جو 30 روپے پر آپ بناتے ہیں، اس لیے کہ ان ارکان کی وجہ سے آپ ضلع کے مجلس عمومی میں جاتے ہیں، انہی ارکان کی وجہ سے آپ صوبے کے مجلس عمومی میں جاتے ہیں، آپ مرکزی مجلس عمومی میں، تو یہ حیثیت تو ہے۔ تو جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام میں یہ کچھ بنیادی فرق ہیں جو میں بیان کرتا رہوں گا، اور اس سے آپ کو تکلیف ہے تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، 100 دفعہ ہو۔ میں ایک جماعت کا نمائندہ ہوں، رکن ہوں، اس جماعت نے مجھے عزت دی ہے۔ ابھی یہ سعودی عرب میں تھا، ان دنوں میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی عمرے پر تشریف لائے تھے، اور کراچی کے 12-14 علماء اور تھے، جس میں حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی 3-4 ماہ پہلے ان کا انتقال ہوا، وہ تشریف لائے تھے۔ میرے بڑے بھائی تھے حضرت مولانا مفتی احمد ممتاز صاحب، اور بہت سے علماء، اس تقریباً 12-14 علماء یہ عمرے پر آئے تھے۔ یہ جب کراچی سے جہاز میں سوار ہو، یعنی ان کا عمرے کا جب وہ ویزا کنفرم ہوا، انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی ہم رات کو آ رہے ہیں حرم شریف، تو آپ بھی آ جائیں۔ میں ریاض میں تھا، تو میں ریاض سے رات کو سفر کر کے میں بھی صبح وہاں پہنچا حرم شریف میں، یہ لوگ بھی ہم نے اکٹھے عمرہ کیا۔
مولانا نور محمد صاحب چونکہ ایک پیر ہیں اور بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، تو مکۃ المکرمہ اور جدہ آس پاس علاقوں میں ان کے مریدین اور متعلقین تھے، علماء اور عوام، وہ بھی اس موقع پر وہاں موجود تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ عصر کے بعد جو ہے نا ہمارا مجلس واعظ ہوگا، تو آپ اس واعظ کی مجلس میں شریک ہو جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ حرم شریف میں نے نماز پڑھی عصر کی، اور وہاں سے پھر میں جو ہے نا وہاں پہنچا اس ہوٹل میں جہاں ان کے کمرے بک تھے۔ یہ بالکل جو ابراج ہوٹل ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، ساتھ جو ہوٹل ہے اس میں ان کے کمرے تھے۔ تو ان کی جو مجلس واعظ چل رہی تھی، میں پہنچا تو مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مفتی صاحب آپ جو ہے ختم نبوت کے بارے میں کوئی بات کریں۔ تو میں نے ختم نبوت کے حوالے سے وہاں گفتگو رکھی۔ اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کے حوالے سے میں نے بات آئی کہ قادیانی مسئلہ کی پاداش میں آپ پر سزائے موت کا حکم کیا گیا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام باتیں ہو گئیں۔ بعد میں سوال و جواب کی نشست ہو گئی۔ تو مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب آپ جماعت اسلامی میں کیوں گئے ہیں؟ تو میں نے بغیر کسی تفصیل عرض کیے بغیر میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو، میں ختم نبوت کا مبلغ ہوں، فاتح قادیانیت حضرت مولانا منظور احمد چینیوٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں۔ میں جب جمعیت علماء اسلام میں تھا تو ختم نبوت کا اس وقت بھی میں کام کرتا تھا، ترنول اسلام آباد میں کرائے کی جگہ پر ڈیرہ ڈال کے میں کام کر رہا تھا۔ لیکن جماعت اسلامی میں تو جماعت اسلامی نے مجھے وسائل دیے ختم نبوت کے لیے، گاڑی دی، ڈرائیور دیا، ایک سیکٹری، اس کے اخراجات، یعنی تقریباً ہمارے اس ختم نبوت کے شعبے پر ماہانہ کم و بیش 1 لاکھ روپے جماعت اسلامی خرچ کر رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں جی آپ صرف ختم نبوت کا کام کریں۔ یہ جو میں کلپ آج کل وہ کر رہا ہوں قسطوار، اس سے بھی ہماری جماعت کی قیادت خوش نہیں کہ بھائی مفتی صاحب آپ کا کام ختم نبوت ہے، لیکن چونکہ جماعت نے میرے اوپر احسان کیا تو مجھے دکھ ہوتا ہے اگر اس جماعت کے بارے میں کوئی منفی کلمات ادا کرے، ایک مودودی سو یہودی کے نعرے لگائے، جماعت اسلامی کے بارے میں فتوے بازی کرے، پمفلٹ بانٹے، تو ظاہر ہے کہ مجھے تو گن آتی ہے اس بات سے کہ ایک آدمی ایک جماعت کے ساتھ وابستہ اور اپنے بزرگوں کی وہ دفاع نہ کرے، ایسے اخلاق اور ایسی تہذیب سے تو مجھے گن آتی ہے، مجھے نفرت ہے۔ میں تو اس کا قائل ہوں کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، یعنی علماء دیوبند بھی ہمارے بزرگ ہیں، علماء دیوبند کے بارے میں اگر کوئی انہیں پکیاں دینے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ ہم وقت ڈال دیں گے ان کو۔ اسی طریقے پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ ہیں، کوئی ہمارے بزرگ کے بارے میں منفی باتیں کرے گا تو ان کا جواب پتھر سے ہم دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسے کوئی راضی ہوتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے، تو ہم نے تو اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں۔ تو بہرحال میں نے اس مولوی صاحب سے کہا کہ دیکھو جماعت اسلامی نے یہ وسائل مجھے دیے، میں نے کہا میں آج جماعت اسلامی چھوڑ کے آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے پاس کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی تنظیم ہے جو ختم نبوت کے کسی مبلغ کو ایک بہترین گاڑی دے، وسائل دے، اور کہے کہ جی آپ ختم نبوت کا کام کریں؟ جب یہ بات میں نے اس کے سامنے کی تو اس مولوی صاحب نے، گلشن اقبال کراچی میں اس کی بڑی مسجد ہے، اس نے کہا کہ مفتی صاحب 40 سال سے جماعت اسلامی اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو گند ہمارے دماغ میں تھا وہ گند آج نکل گیا۔ پھر اس نے کہا کہ مفتی صاحب آپ جب کراچی آئیں گے تو میری مسجد میں آپ بیان کریں گے، لیکن میرے لیے وہاں جماعت اسلامی کے حیثیت سے آپ کا تعارف کرانا مشکل ہوگا۔ اس پر مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ مفتی صاحب کا تعارف میرے خلیفہ مجاز کی حیثیت سے کروائیں۔ اب میں جماعت اسلامی کا آدمی بھی ہوں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا پیروکار بھی ہوں، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو عالم ربانی بھی مانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک بڑے شیخ طریقت تھے، انہوں نے مجھے مکۃ المکرمہ میں خلافت دی۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ جماعت میں اور جمعیت علماء اسلام یہ چیزیں میں بیان کروں گا، کوئی بھی اس سے ناراض ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جب الیکشن میں آپ لوگ پمفلٹ بانٹتے ہیں کہ جماعت اسلامی والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، کبھی آپ نے اس کی وہ کیا ہے، اس کی پرواہ کی ہے کہ ان لوگوں کی تکلیف ہوتی ہے؟ یہاں ایک مولوی صاحب آئے ہمارے ٹانک کے گاؤں میں، جلسے میں اس نے نعرے لگوائے، ایک مودودی سو یہودی، میں ان سے ملا،
ایک کمرے میں ایک 1 to 1 میں نے ان سے ملاقات کر کے میں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ نے جو نعرے لگوائے کہ ایک مودودی 100 یہودی، اگر میں نعرہ لگواؤں کہ ایک دیوبندی 100 یہودی تو چلے گا، ایک گنگوہی 100 یہودی تو چلے گا، ایک نانوتوی 100 یہودی چلے گا، ایک مدنی 100 یہودی چلے گا، آپ یہ گوارہ نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا ہم جو ہیں ہمیں اس آزمائش میں ہم آپ کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ اس لیے بات کھلی ہے اور صاف ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ جماعت اسلامی ہماری ایک جماعت ہے، صحیح العقیدہ لوگوں کی جماعت ہے، اس جماعت کی خدمات ہیں۔ ابھی کرونا جو ملک میں یہ جو حالات ہیں، وبائی کیفیت، لاک ڈاؤن کی کیفیت، اس میں سب سے زیادہ خدمت جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن نے کی ہے، تو ہمارا تو کام ہے، ایک امت ہے جماعت اسلامی، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، سب ہیں، ویلکم، مرحبا، کوئی اختلاف نہیں۔ تو بہرحال جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ میرے ان جو کلپ ہے قسطوار، اس سے آپ کو فائدہ ہے، آپ اس پر غور کیجئے، جھوٹ میں بولوں گا نہیں، سچ بولنے سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، کوئی مجھے دجال کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، قطعاً جتنے فتوے گالیاں تھے وہ میں سہ چکا ہوں۔ تو آج میں سفر سے آیا ہوا ہوں اور پشاور سے خود ڈرائیونگ کر کے گاؤں پہنچا ہوں، آج انہی کلمات پر میں اکتفا کرنا چاہوں گا، اور عید گزر جائے انشاءاللہ تعالیٰ تو ایک ایسا ماحول بنائیں گے نہ کوئی اسٹوڈیو کا، اس سلسلے میں